نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنشأكم من الأرض فاستعمركم فيها واستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور احسان کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے حضور اس کی بندگی بجا لانے کے لیے حاضر ہیں. میرا کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کا جو موضوع سخن مسئلہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہر زبان پر عام ہے، جسے ہم سموگ کہہ رہے ہیں. موضوع سخن ہے کہ سموگ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اسباب کیا ہے، حل کیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس مسئلے سے دوچار ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، پہلے اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے مسئلے کی طرف آئیں گے. هو انشأکم من الارض فاستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. فرمایا کہ اسی رب نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس نے تمہیں آباد فرمایا، یعنی اللہ نے. سو تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو. بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. موضوع سخن جس طرح میں نے عرض کیا کہ مسئلہ جو ہے وہ ہے سموگ. آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم زیادہ غور و خوض نہیں کرتے. اس کے نتائج آنے والے وقتوں میں اور اس گھڑی میں کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں
اور کتنے تکلیف دہ ہیں یہ، اس کی سنگینی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے اور حل تلاش کرنا ہے کہ ہماری مذہبی ذمہ داری اس میں کیا ہے، دینی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، پولیوشن اور سموگ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے پچھلے دنوں ہمارے تعلیمی ادارے بھی بند رہے، مارکیٹس بند رہیں، کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں، تعطیلات کے نتیجے میں کاروبار بند رہے، سموگ کی وجہ سے، ماحولیاتی آلودگی اور پولیوشن کی وجہ سے۔ آج ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ماحولیاتی آلودگی اور پولیوشن اور سموگ یہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف سوشل میٹر ہے جو کہ ٹی وی پر، اخبارات میں اور موبائل پر اس کا حل معاملات چل رہے ہیں؟ کیا یہ سوشل میٹر ہے؟ ماحولیاتی آلودگی، انوائرمنٹل پولیوشن جسے کہتے ہیں، اس کی سنگینی پر ہم بات کریں گے، پھر اس کا لایا عمل انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے طے کریں گے۔ ہم چونکہ ہر چیز کا مورد الزام جو ہے حکومتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ حکومتوں کے کرنے کا معاملہ تھا، انہوں نے نہیں کیا، ہم ہر چیز کا الزام کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گلے سے اتار کر اگلے کے گلے میں ڈال دیں۔ ہم خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فٹ پرنٹ دنیا میں۔ فٹ پرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اس میں میرا کتنا حصہ ہے اور اس میں میں نے کتنا حصہ ڈالا ہے، اور اگر کوئی ماحول خراب ہوا ہے تو اس میں میرا کیا حصہ ہے۔ کیا ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی صرف حکومتیں ہیں، صرف فیکٹریز ہیں، صرف کارخانے ہیں، یا میں خود بھی اس میں حصہ بن رہا ہوں؟ تھوڑا سا موضوع آج مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے مزہ آئے گا آگے چل کے۔ آج کم از کم میرا فٹ پرنٹ کسی اضافے کا باعث تو نہیں بن رہا۔ اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں اس پولیوشن کے، سموگ کے، تو ماہ نومبر جو گزرا ہے پچھلا ہمارا، ماہ نومبر میں لاہور پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی، انوائرمنٹل پولیوشن میں نمبر 1 رہا ہے۔ یعنی پوری دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں جس کا نام آیا ہے وہ پاکستان میں لاہور ہے، اور اس کی مجموعی شرح جو ہے، ایک ہوتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس، دنیا میں ایک پیمانہ ہے ایئر کوالٹی انڈیکس، اس میں جو لاہور کی شرح ہے وہ 452 سے 552 تک گئی ہے۔ آلودہ ترین شہر لاہور کو ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کی ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا وہ 452 سے 552 تک گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، ماہرین نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس شہر کا یا جس ملک کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے کراس کرتا ہے، یہ 400 نہیں 452، اور 452 سے 552 تک گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے کراس کرتا ہے، اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی عمر 5 سے 7 سال کم ہو جاتی ہے۔ کتنی؟ 5 سے 7 سال۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، موت، زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ ہم موت کو کتنی تیزی سے گلے لگا رہے ہیں۔ 7 اور 5 سال ہمارے ملک کے فی بندے کی زندگی کم ہو چکی ہے اس سموگ کی وجہ سے۔ آگے چلیے،
ہم نے سوچنا ہے کہ ہم آنے والے نئی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آنے والے 50 سالوں میں ہماری جو آنے والی نسل ہے یا ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کیسا ماحول چھوڑ کے جا رہے ہیں آنے والوں کے لیے، ہم ان کو کیسی دنیا، کیسا معاشرہ اور کیسی فضا دے کر جا رہے ہیں۔ آج ہماری سوچ صرف چونکہ آمدنی اور پرافٹ پر ہے، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی آلودگی پھیل رہی ہے، ہماری گلی میں کچرا پھیل رہا ہے، ہم نے اپنا گھر صاف کرنا ہے، صرف اندر سے صفائی کرنی ہے، بھلے ہم اپنے گھر کا گند جو ہے وہ باہر پھینک دیں، ہم نے اپنی گاڑی گیراج میں صاف کرنی ہے، چاہے اس کا پانی اور کیچڑ جو ہے وہ سارا باہر جائے، سڑکوں پہ جائے، اس سے لوگ گزرے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری چونکہ سوچ جو ہے صرف آمدنی اور پرافٹ تک محدود ہو گئی ہے، اور ہم ہر چیز کو تعمیرات اور کنکریٹ میں تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ تعمیرات کیوں کر رہے ہیں؟ پرافٹ کی وجہ سے۔ کنکریٹ استعمال کیوں ہو رہی ہے؟ پرافٹ کی وجہ سے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر دیکھا جائے، دوسری طرف، ایک طرف ہم کنکریٹ کر رہے ہیں، تعمیرات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جس سے ہماری زندگی چل رہی ہے، جس سے ہماری سانسیں بحال ہیں، وہ ہے جنگلات۔ جنگلات کی وجہ سے ہماری سانسوں میں آسانی ہے اور آسودگی ہے۔ جنگلات کی صورتحال یہ ہے کہ اس صدی میں انسان 500 ملین ہیکٹرز 500 ملین ہیکٹرز جنگلات کو انسان تباہ کر چکا ہے پچھلی صدی میں۔ جو جنگلات ہماری حیات کا باعث ہیں، جن جنگلات کی وجہ سے ہماری سانسیں لینے میں آسانی ہے، ان کو 500 ملین ہیکٹرز 500 ملین ہیکٹرز پچھلی صدی میں جنگلات پوری دنیا میں تباہ ہو چکے ہیں۔ اور یہی جنگلات کاربن ڈائی آکسائڈ اور پولیوشن معاشرے سے کم کرنے کا سبب ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پولیوشن کا کمی کا جو سب سے زیادہ سبب ہے وہ جنگلات بنتے ہیں، جس سے یہ پولیوشن کم ہوتی ہے، جس سے فوگ ختم ہوتی ہے، جس سے سموگ ختم ہوتی ہے، اور جس سے سموگ، جسے دھواں کہتے ہیں، جس کو وہ کم کرتا ہے، وہ جنگلات ہیں۔ اور ہم جنگلات کو کتنا تباہ کر چکے ہیں، اور آج ہر سال دنیا میں 10 ملین ہیکٹرز، یعنی وہ تو صدی کی بات تھی کہ 500 ملین ہیکٹرز ہم جنگلات کو تباہ کر چکے ہیں۔ اس صدی میں ہر سال انسان دنیا میں 10 ملین ہیکٹرز جنگلات کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر سال 10 ملین ہیکٹر جنگلات ہم تباہ کرتے ہیں۔ اور 2022 کی رپورٹ کے مطابق، اب تو 2023 چل رہا ہے، اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، 2022 کی رپورٹ کے مطابق رین فارسٹ جو ہے 4.1 ملین ہیکٹرز ٹراپیکل رین فارسٹ دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آگے چل کے آسان ہوگی انشاءاللہ۔ ٹراپیکل رین فارسٹ جو ہے وہ اس 2022 میں 4.1 ملین ہیکٹرز ختم ہو چکے ہیں، اور اگلے 50 سال آپ اندازہ لگا لیں کہ اگلے 50 سال میں انسان جس ماحول میں جی رہا ہوگا وہ ماحول کیسا ہوگا۔ تیزی سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں، تیزی سے ٹراپیکل رین فارسٹ ختم ہو رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اس کی سنگینی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں جنگوں کی وجہ سے، ان ہلاکتوں کی کل تعداد 10 کروڑ ہے۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جو جنگ کی وجہ سے، بارود کی وجہ سے، اسلحہ کی وجہ سے
ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 10 کروڑ ہیں، اور فضائی آلودگی اور پولیوشن سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 78 کروڑ ہے۔ یعنی 2 جنگوں کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس دنیا میں وہ 10 کروڑ ہیں، اور فضائی آلودگی کی وجہ سے، پولیوشن کی وجہ سے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ 78 کروڑ ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فضائی آلودگی کتنی خطرناک ہے، یہ جنگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ اسلحہ بارود سے بھی زیادہ خطرناک ہے، فضائی آلودگی جسے کہتے ہیں۔ اور ماہرین کے مطابق بمباری سے اگر 1,00,000 ہلاکتیں ہوں تو اس آلودگی سے 2 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جب بمباری ہوتی ہے تو بمباری کے نتیجے میں قتل و غارت جو ہوتی ہے، اگر وہ 1,00,000 ہو تو جس بمباری کی وجہ سے ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کا جو اثر رہ جاتا ہے، دھواں رہ جاتا ہے، اس کا سموک جو رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہلاکتیں بعد میں ہوتی ہیں وہ 2,00,000 ہوتی ہیں۔ اندازہ لگا لیں اس کی کتنی قسمیں کتنی ہیں سموک کی۔ پہلی قسم اس کی ہے ریڈی ایکٹیو کنٹامینیشن، جسے ہم کہتے ہیں تابکار آلودگی۔ یہ تابکار آلودگی کیا ہے؟ ہر سال اس تابکار آلودگی سے دنیا میں 50,000 اموات ہوتی ہیں۔ دنیا میں تابکار آلودگی سے 50,000 اموات ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں ہمارے، جن سے ہم اسلحہ بنا رہے ہیں، نیوکلیر پاور پلانٹس، یہ خاموش پلانٹ بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ارد گرد کی آبادی کو کتنا لپیٹ میں رہ رہے ہیں، اور ان خاموش پڑے ہوئے پلانٹس کی وجہ سے بھی کتنی اموات ہو رہی ہیں اور لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نیوکلیر پاور پلانٹس کی وجہ سے دنیا میں ہر سال 25,000 اموات ہوتی ہیں اس کی شعاؤں سے۔ اور کوئلہ جو ہے جس سے ہم بجلی بناتے ہیں، پوری دنیا میں اس سے بجلی بنتی ہے اور دنیا میں استعمال ہوتا ہے، ہر سال اس کوئلہ سے 12,000 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان اپنی بربادی کا، صرف اپنی سہولتوں کے لیے اپنی بربادی کا کتنا بندوبست کر رہا ہے۔ اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں، گرین ہاؤس گیسز، ان سے سالانہ 25,000 اموات ہوتی ہیں۔ گرین ہاؤس گیسز، تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ صنعتی کیمیکل، انڈسٹریل کیمیکل جسے ہم کہتے ہیں، جس سے ہماری صنعتیں چلتی ہیں، ہماری فیکٹریاں چلتی ہیں، صنعتی کیمیکل، جب یہ کیمیکل صنعتیں چلتی ہیں، انڈسٹریاں چلتی ہیں، اس سے پھر پانی خراب ہوتا ہے ہمارا، اس سے ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اس سے ہماری سبزیاں تباہ ہوتی ہیں، انڈسٹریل کیمیکل سے ہمارے پھل تباہ ہوتے ہیں، اور اس کی مد میں جو پوائزن ملتا ہے ہمیں، جو پوائزن ہمارے فوڈ میں شامل ہوتا ہے، خوراک میں شامل ہوتا ہے، ہماری فصلوں میں شامل ہوتا ہے، ہمارے پھلوں میں شامل ہوتا ہے، ہر دوسرا شخص اس کیمیکل انڈسٹریل کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ سال ہر سال سے ہم بیمار ہوتے ہیں اور ایسے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بیماری لگی کہاں سے اور اس کا حل کیا ہے۔ انڈسٹریل کیمیکل اتنا خطرناک ہے۔ سموگ جو آج کل ہمارا مسئلہ ہے، اس سموگ سے ہر سال دنیا میں 781 اموات ہوتی ہیں اس سموگ کی وجہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا میں نہیں ہے، یہ چند ممالک میں، ہمارے ایشیا میں، چائنا میں اور پاکستان، انڈیا میں، اس وجہ سے اموات کی شرح بھی کم ہے۔ تو اس کی سنگینی آپ دیکھ لیں کہ سموگ کی وجہ سے دنیا میں 781 اموات ہوتی ہیں، ایک ماہرین کے جو انہوں نے تجزیہ کیا اس کے مطابق۔ کاربن مونو آکسائڈ، یہ جو گیسز ہیں، اس سے سالانہ 400 بندے مرتے ہیں۔
کاربن مونو آکسائڈ، یہ وہ گیسز ہیں جن کے بارے میں پچھلے عرصے میں آپ نے سنا کہ مری کے اندر کچھ ہلاکتیں ہوئی تھیں، گاڑیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑیوں میں بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی تھیں۔ وہ کون سی گیس تھی؟ کاربن مونو آکسائڈ اسے کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہر سال دنیا میں 400 بندے مرتے ہیں۔ ان کا سبب کیا ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق 40% لوگ جہاں آباد ہیں، چند سال بعد وہاں پر پانی کے خاتمے کا اعلان ہونے والا ہے۔ ایک تحقیق ہمیں بتا رہی ہے کہ 40% علاقوں میں کچھ عرصے کے بعد پانی زمینوں سے ختم ہونے والا ہے، بلکہ آج وقت آ چکا ہے ہمارے پاکستان میں بھی کئی جگہوں پر زمین کے اندر سے پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ صحرا کے علاقے میں جائیں، کچے کے علاقے میں جائیں، دیکھیں جا کے زمینوں سے پانی ختم ہو چکا ہے۔ شدید قحط سالی ہونے والی ہے، کئی علاقوں میں آ چکی ہے اور لوگ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے اس سموگ کے بارے میں، اس پولوشن کے بارے میں، ان گیسز کے بارے میں۔ اسلام نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ 1400 سال پہلے اسلام نے ہماری توجہ اس طرف کہاں کیسے دلائی ہے؟ اب سنیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ پہلے ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے، پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ڈھونڈیں گے۔ ہم چونکہ ہر آیت کو صرف مذہبی تناظر میں لیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر قرآن کی آیت کا اطلاق جو ہے وہ صرف مسجد تک ہو، مدرسے تک ہو، مولویوں تک ہو، مذہبی طبقہ صرف اسلام کو سمجھے اور آیت کا مطلب بھی اس تک محدود ہو جائے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام صرف ایک خاص طبقے کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی خاص نظریے کے لیے نہیں آیا، اسلام صرف مسجد تک نہیں آیا، بلکہ یہ اسلام ایک گلوبل مذہب ہے، دنیا کے لیے مذہب ہے، عالم اسلام کے لیے صرف نہیں، اس سے کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا۔ اب دیکھیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس کو صرف فضیلت تک لیتے ہیں کہ انسان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اسے زمین پر خلیفہ اور نائب بنا دیا ہے، لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ، ہم دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ جس زمین کا ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے، جس کا خلیفہ بنایا جاتا ہے پھر اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس زمین کی ذمہ داری ہمیں اگر دی گئی ہے، اگر ہمیں اس زمین کا نائب بنایا گیا ہے، اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے، تو جس جگہ کو خلیفہ اور نائب ہمیں بنایا گیا ہے، ہماری خلیفہ اور نائب ہونے کی وجہ سے اتنی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے اس زمین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس زمین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ زمین، اس زمین پر اللہ نے ہمیں خلیفہ بنا کر یہ زمین بطور امانت ہمیں دی ہے۔ یہ ہماری صرف فضیلت نہیں ہے کہ ہم زمین کے خلیفہ ہیں اور زمین کے نائب ہیں، بلکہ یہ زمین بتایا جا رہا ہے انسان، یہ زمین بطور اللہ نے تجھے امانت دی ہے، اور جو امانت دی جاتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس زمین پر جس پر تجھے خلافت عطا کی گئی ہے، اس زمین کو عام نہیں لینا، یہ تیری ذمہ داری میں ہے۔ اس کی فصلوں کا تو کتنا نقصان کر رہا ہے، اس کے سبزے کا کتنا نقصان کر رہا ہے، اس کے اندر تو کیسے کیمیکلز انڈسٹریل لگا کر لوگوں کی صحت کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ زمین، اس کا تو نگران ہے، اللہ نے تجھے نگران بنایا ہے، اور کل تجھ سے اس کے بارے میں سوال پیدا کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ایک بندہ ہے، اس کو 100 بکریوں پر نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اچھا نگران وہ نہیں ہوتا جو ایک سال میں 100 بکریوں سے 50 بکریوں پر اسے لے آئے۔ بکریاں کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ خوراک پوری کرنے کے لیے۔ بکریاں کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ ضرورت پوری کرنے کے لیے۔
بکریاں کس لیے رکھی جاتی ہیں؟ معاملات کو چلانے کے لیے ایک بزنس ہے۔ اچھا حکمران وہ نہیں ہوتا کہ جو بکریوں کی تعداد کم کر دے، بلکہ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو بکریوں سے اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور ایک سال میں 100 سے لے کر اس سے 200 تک کا اضافہ بھی کرے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بطور ہمیں امانت دی ہے اور اس کا ہم سے سوال ہونا ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قصص میں، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تو لوگوں سے ایسا ہی احسان کر جیسا تیرے رب نے تجھ سے احسان کیا ہے، اور ملک میں ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہ تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تجھ پر احسان کرتا ہے تو بھی لوگوں پر ایسا ہی احسان کر، یعنی جس طریقے سے اللہ نے تجھے اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری سونپی ہے، تو آنے والی نسل کو بھی اچھے طریقے سے ذمہ داری سونپ۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور زمین پر فساد انگیزی نہ کر۔ فساد انگیزی یہی نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑا جائے، فساد انگیزی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے کسی قول کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو، آپ گالی اپنے گھر میں دے اور پڑوسی سن کے اس سے تکلیف میں آ جائے، آپ چلائیں اپنے گھر میں اور آپ کے چلانے کی وجہ سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہو، یہ بھی فساد انگیزی ہے اور یہ بھی شر انگیزی ہے۔ آپ پانی اپنے گھر میں گرائیں اور آپ کے پانی گھر میں گرایا ہوا پانی باہر سڑکوں پر جائے اور سڑکوں پر لوگوں کے کپڑے خراب ہونے کا باعث بنے، یہ شر انگیزی ہے، یہ فساد انگیزی ہے۔ آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری ہو، یہ بھی شر انگیزی ہے اور فساد انگیزی ہے، اللہ سے منع فرما رہا ہے۔ آپ کے قول کی وجہ سے آپ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کے دھوئیں سے کوئی متاثر ہو رہا ہے، یہ بھی معاشرے میں شر انگیزی ہے اور فساد انگیزی ہے۔ آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، شریعت نے یہاں تک خیال رکھا ہے اگر تم نے ایسی خوراک کھائی ہے جس کی وجہ سے تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا مسجد میں نہ جاؤ، یہ شر انگیزی ہے اور یہ فساد انگیزی ہے کہ تمہاری منہ کی ہوا سے بھی کسی کا نقصان نہ ہو، تمہارے منہ کی جو سانس ہے اگر وہ گندا ہے تو اس سے بھی تمہارے ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، یہ فساد میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ایسے ہی تم اچھائی آگے پہنچاؤ، فساد نہ پھیلاؤ اور رزق بانٹنے والے بنو، رزق جمع کرنے والے نہ بنو۔ رزق جمع کرنا بھی فساد ہے، غریب کا حق اس تک نہ پہنچانا بھی فساد ہے اور یہ شر انگیزی ہے۔ سارا مال لے آنا گھر میں اور خود ہڑپ کر جانا، خود کھا جانا، یہ بھی شر انگیزی اور فساد ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بچو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کا گریبان پکڑو۔ تمہارا بچہ اچھے سکول میں پڑھ رہا ہے اور پڑوسی کے بچے کے پاس فیس دینے کا پیسہ نہیں ہے، یہ بھی شر انگیزی اور فساد ہے۔ تم اپنے گھر میں اپنے مال سے خریدا ہوا سامان لاتے ہو، اس میں صرف تمہارا حصہ نہیں ہے، اس میں کسی اور حقدار کا حصہ بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم اپنے پیسوں سے گوشت خرید کر لے آتے ہو اور اس گوشت کو اپنے گھر میں بناتے ہو اور سارا خود کھا جاتے ہو، یہ شر انگیزی اور فساد ہے۔ وہ سارا گوشت تمہارا نہیں ہے، اس میں تمہارے غریب ہمسائے کا حصہ بھی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس کا ارشاد فرمایا کہ ایک پیالی جو ہے اور ایک کولا جو ہے وہ پانی کا اس میں بڑھا لو، شوربہ زیادہ کر لو، اور ایک شوربے کا جو پیالہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو بھی پہنچاؤ۔ یہ اسلام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب حدیث پاک وقت چونکہ تھوڑا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. ہماری مذہبی ذمہ داریاں آج کیا ہیں؟ ہم اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے ہی لا واقف ہو چکے ہیں اور نا واقف ہو چکے ہیں اور لا علم ہو چکے ہیں. ہم مذہبی ذمہ داریاں صرف مذہبی پیشواؤں پر اور دنیا کی ذمہ داریاں صرف حکومتوں پر دے دیتے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. جو برائی ہوتی ہے معاشرے میں اس کا ذمہ دار یا ہم حکومتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور مذہب میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار ہم مولویوں کو اور علماء کو ٹھہرا دیتے ہیں. ہم اس سے بری ذمہ ہیں. ہمارا بچہ اگر صحیح نہیں پڑھتا تو ہم سارا ملبہ سکول پر ڈال دیتے ہیں. بچہ سپارہ ٹھیک نہیں پڑھ رہا تو علماء پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں. اگر بچے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، امتحان میں فیل ہو گیا ہے تو ٹیوشن پڑھانے والی پر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم تو بری ذمہ ہو گئے. نہ میں اولاد کی فکر، نہ ان کی تعلیم کی فکر، نہ ان کی ٹیوشن کی فکر، نہ ان کے قرآن پڑھنے پڑھانے کی فکر. ہم تو بری ذمہ ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا خوبصورت اور سرسبز ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں نگہبان بنایا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کیسے اس ذمہ داری سے بری ذمہ کرتے ہو. یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں پولوشن کا سبب کوئی باہر سے آ کر نہیں ہوا، ہم خود پولوشن کے سبب ہیں. چونکہ ہماری توجہ صرف کنکریٹ پر ہے، ہماری توجہ پرافٹ پر ہے. پوری دنیا میں ہم سبزہ ختم کرتے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے درخت کاٹتے چلے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے سبزہ ختم ہو رہا ہے، گھاس ختم ہو رہی ہے، درخت ختم ہو رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا سرسبز اور شاداب ہے اور اللہ نے تمہیں اس پر نگہبان بنایا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کیسے کرتے ہو. پھر آگے چلیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اہمیت دیکھیں، سبزے کی اہمیت کیا ہے. آج ہم ہر بندہ کھانسی کا شکار ہے، مجھے بھی ہے. ہر بندہ نماز بھی کھانسی کر رہا ہے، گھروں میں کھانسیاں ہیں، بخار ہے. وجہ کیا ہے؟ پولوشن ہے، سموگ ہے، فوگ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان درخت لگائے، توجہ سے سنیے، جو شخص مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے، کھیتی باڑی کرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس میں سے پرندے، انسان اور جانور کھا لے تو وہ اس کھیتی باڑی کرنے والے کے لیے صدقہ ہے. کیا فرمایا؟ جو بندہ کھیتی باڑی کرے، سبزہ اگائے، درخت لگائے اور اس میں سے پرندے، انسان اور جانور اگر کھا لے تو اس لگانے والے کے لیے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی ہمیں امپارٹنس بتائی جا رہی ہے درخت لگانے کی، کھیتی باڑی کرنے کی، اور اس طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں درخت لگاؤ. اللہ اور اس کا رسول درخت لگانے کا حکم دے رہا ہے، ہم درخت اتارنے کا پہ تلے ہوئے ہیں. ہم نے مرنا تو ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت قائم ہونے لگے، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک کھجور کا پودا ہو اور تمہیں خبر ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ کھجور کا پودا لگا سکتا ہے تو لگا لے. یعنی امپارٹنس کتنی ہے درخت لگانے کی اور کھیتی باڑی کرنے کی. ماحولیات کی اہمیت بچائی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ قیامت آنے والی ہے تو اللہ کو سجدہ کر لو، اگر قیامت آنے والی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اگر قیامت آنے والی ہے تو اللہ کو راضی کر لو. نہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہے قیامت آنے سے پہلے اس سجدے سے بہتر ہے جو اس نے ایک درخت لگا لیا. اللہ کو راضی کرنے سے سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ درخت لگا لو. آج یہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں کس وجہ سے پھیل رہی ہیں؟ کہ ہم درخت لگانے کی بجائے ان کو کاٹ رہے ہیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرے اور وضو کرتے ہوئے کہا سعد یہ اسراف کیسا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو، دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو اتنا پانی استعمال کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے، حد سے نہ بڑھو۔ اس اسراف کی وجہ سے ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے وسائل سے صرف اپنی ضرورت کا لو، باقی آنے والوں کے لیے چھوڑو، سارا تمہاری ضرورت کا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے 10 ایکڑ زمین دی ہے تو اس میں سے 4 ایکڑ بیچ نہ ڈالو، اس 10 ایکڑ کو 14 ایکڑ کرو تاکہ آنے والوں کے لیے آسودگی ہو، آنے والوں کے لیے چھوڑو، صرف اپنی ضرورت پوری نہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی، ایک مد سے وضو فرمایا کرتے تھے، 1 لیٹر سے بھی کم پانی سے مصطفیٰ کریم وضو فرماتے تھے، اور 4 لیٹر سے کم پانی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمایا کرتے تھے۔ ہم پانی کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں کتنی دنیا میں جگہ ہے جہاں سے پانی ختم ہونے والا ہے، ہم آنے والی نسل کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا میں ایک پولیوشن کی وجہ یہ بھی ہے ہائپر کنزمپشن، چیزوں کا بے دریغ استعمال۔ جب ہم ایک چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو اسے ہائپر کنزمپشن میں آئے گا، وہ بے دریغ جب ہم چیزیں استعمال کریں گے اس کی وجہ سے بھی پولوشن پھیلتی ہے، اسموک پھیلتی ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس اوپر جاتا ہے چیزوں کے بے دریغ استعمال سے۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ چونکہ ہم صرف مذہبی تناظر میں لیتے ہیں ہر فرمان کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنیے حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس وقت تک اپنا لباس پرانا نہ کیا کرو جب تک اس کو ایک بار پیبند لگا کے نہ پہن چکو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس کو زہد کی طرف لے جاتے ہیں، ہم اس کو صرف تقویٰ کی طرف لے جاتے ہیں کہ پیبند لگایا ہوا کپڑا پہننا یہ سنت ہے، ہم نے سنت تک اسے محدود رکھا۔ پیبند لگایا ہوا کپڑا ہم پہنیں گے تو ہمیں لوگ فقیر کہیں گے، ہم آقا کی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر عمل کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہائپر کنزمپشن۔ مصطفیٰ کریم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں ایک وقت آنے والا ہوگا جب بے دریغ ضرورت چیزوں کا استعمال ہوگا، جب کپڑے لوگ زیادہ پہننا شروع کر دیں گے، جب لوگ استعمال کی چیزیں زیادہ خریدنی شروع کر دیں گے، جب لوگ فرنیچر زیادہ خریدنا شروع کر دیں گے، جب کھانے پینے کے برتن زیادہ خریدنا شروع کر دیں گے، جب کپڑوں کا استعمال حد سے بڑھ جائے گا، گاڑیوں کا استعمال حد سے بڑھ جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم نئی نئی چیزیں خریدیں گے کیا ہوگا؟ انڈسٹری نئی چیزیں پروڈیوس کرے گی، جب انڈسٹری نئی چیزیں پروڈیوس کرے گی اس سے پھر دھواں بڑھے گا، اس سے اسموک بڑھے گی، اس سے پولوشن میں اضافہ ہوگا، اس سے لوگ بیمار ہوں گے، اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی، فیکٹریاں نئی نئی چیزیں بنائیں گی، جتنی چیزیں ہم زیادہ خریدیں گے، جتنا کپڑا ہم زیادہ خریدیں گے، جتنا فرنیچر ہم زیادہ خریدیں گے، فیکٹریز اتنی نئی چیزیں بنائے گی، جب فیکٹری اتنی چیزیں نہیں بنائے گی، جب نہیں بنائے گی فیکٹریاں پھر دھواں چھوڑے گی، کیمیکل استعمال ہوگا، وہ کیمیکل پھر ہمارے پانی میں جائے گا، وہ کیمیکل ہماری فصلوں میں جائے گا، وہ کیمیکل ہماری سبزیوں میں جائے گا، وہ کیمیکل ہمارے پھلوں میں جائے گا، جس کو ہم کھائیں گے اور وہ پوائزن ہمارے فوڈ میں شامل ہوگا اور ہمارے زہر جب جسم میں جائے گا ہمیں ایسی ایسی بیماریاں لگیں گی جن بیماریوں کا ہمیں ادراک تک نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ضرورت کا لو، باقی آنے والوں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو سارا خرچ نہ کرو، اس پر تمہارے آنے والوں کا بھی حق ہے۔ اگر اللہ نے پانی دیا ہے تو خود استعمال سارا نہ کرو، آنے والی
نسل کا بھی اس پہ حق ہے۔ اگر اللہ نے آگ تک، حضور نے فرمایا آگ اللہ نے دی ہے، آگ بھی اتنی استعمال نہ کرو، آنے والی نسل کے لیے باقی چھوڑو۔ ہم آج بیماریوں کے اس وجہ سے شکار ہیں، صرف ہم دین سے دور ہیں، اور ہم دین کو صرف مذہبی تناظر میں لیتے ہیں، ہم ہر فرمان کو صرف مذہبی تناظر میں لیتے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اولاد کو حکم دیا گیا ہے ماں کی خدمت کر، ہم نے اس تناظر میں لے لیا۔ ہم نے مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کا دوسرا پہلو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اللہ کا محبوب ماں کو کیا حکم دے رہا ہے، اے ماں تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں میں ہے، اب تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو اس کو جنت کا حقدار بناتی ہے یا دوزخ کا حقدار بناتی ہے۔ ہم صرف اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ ماں کی عزت کرو، ماں کی تکریم کرو، کس وجہ سے کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ فرمان ہم نے صرف اولاد کو سنایا ہے، ماں کو کبھی بھی نہیں سنایا کہ تیرے لیے حضور نے کیا فرمایا ہے، تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں میں ہے، اب تو جنت کے قابل بناتی ہے اس کی ایسی تربیت کر کے، اس کو ایسے بول سکھا کے، اس کی ایسی تربیت کر کے، اس کو زمانے کے لیے امن کا پیکر بنا کر تو اس کو جنت کا حقدار بناتی ہے یا تو اس کو دوزخ کا حقدار بناتی ہے۔ آج ہماری مائیں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آج ہماری ماؤں کی زبان پر بجائے اللہ کا قرآن ہونے کے انڈیا کے گانے ہیں، بجائے اللہ کا قرآن ہونے کے زبان پر فحش گوئی ہے، گالیاں ہیں۔ تو جو اولاد گالیاں سن کر بڑی ہوگی کیا وہ جنت کی حقدار ہوگی؟ ماں کی لاکھ درجہ خدمت کر لے، ماں کا جتنا مرضی ادب کر لے، ماں خود گستاخ ہے، ماں خود دین سے دور ہے، باپ خود دین سے دور ہے، تو اولاد اس کی تربیت کیسی ہوگی پھر؟ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا